الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما. برادران اسلام، آج کے درس کا عنوان ہے معجزات سیدنا محمد مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، نبی بھیجے، رسول بھیجے، سب کو معجزات عطا فرمائے. اور معجزہ جو ہے مادہ اس کا عجز سے ہے، یعنی جو کوئی نہ کر سکے. اس امر خارق عادت کو اللہ اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے وہ معجزہ ہے، اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تو وہ کرامت ہے. معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، لیکن معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے دکھا دیں، اور کرامت جو ہے وہ ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے وہ دکھا دیں. اللہ چاہیں گے تو ظاہر کر دیں گے، یعنی فاعل اس کا اللہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تمام معجزات کو دیکھا جائے تو تقریباً 3000 کے قریب معجزات ہیں. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات ملے ہیں اسی کو بار بار دہرایا گیا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے ہیں وہ تنوع ہے، دہرائے نہیں گئے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ کی امت کو، قوم کو ضرورت ہے تو آپ پتھر پہ اس عصا کو ماریں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے نکلیں گے، چونکہ آپ کے 12 قبیلے تھے، وسوات تھے۔ بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ منکرین نے تو اس کا بھی انکار کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی اوپر جمی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، مٹی ہٹ گئی تو چشمے ظاہر ہو گئے۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور اللہ کے نبی کی عظمت کے خلاف ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ مارو، فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قرآن پاک سے بڑی گواہی اور کس کی ہو سکتی؟ یہ بھی یعنی ایک عظیم معجزہ ہے کہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جائیں۔ اب اس کو تقابلی طور پر دیکھیں، جو اللہ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1500 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام لشکر میں پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ حضور کی خدمت میں آ کے سب نے عرض کیا، رسول اللہ وضو تو الگ بات ہے، ہمارے تو پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ اور پھر میں اچھا جتنا ہے اس کو اکٹھا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مشکیزوں سے پانی قطرہ قطرہ جو بھی ملا ایک پیالے میں پانی اکٹھا کر کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھا، اس پانی میں۔ صحابی کہتے ہیں یفور من اصابعہ، حضور کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ نکلے۔ اب اس معجزے کو بھی دیکھیں، اس معجزے کو بھی دیکھیں۔ وہاں تو پتھر سے چشمے نکلے تھے، پتھر سے تو چشمے نکلا کرتے ہیں، لیکن انگلیوں سے تو کبھی نہیں نکلتے۔ تو تمام صحابہ نے پانی پی بھی لیا، بھر بھی لیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، پانی ختم ہونے میں نہیں آیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے تقابلی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ سب سے اہم معجزہ یہ تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے۔ اب مردے کا زندہ ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، ایک عظیم بات ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اللہ نے جو حضور کو معجزہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے پشت لگا کر جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی جہاں منبر ہے وہیں وہ ستون تھا۔ وہ کیا تھا؟ کھجور کا ایک تنا تھا۔ ایک صحابیہ آئیں،
انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو مکفول ہے نا وہ بہت اچھا کاریگر ہے، لکڑی کا درخان ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا کے لے آؤں، آپ کھڑے رہتے ہیں ٹیک لگا کے۔ آپ نے پھر میں اچھا بنوا کے لے آؤں۔ اس نے 3 سیڑھیاں بنوائیں، پھر اوپر بیٹھنے کی وہ جگہ تھی، بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن آ کے ستون کے بجائے اس ممبر پہ بیٹھے، بس بیٹھنے کی دیر تھی کہ ستون نے رونا شروع کر دیا۔ اب ہے کہ انسان کی مردے کو دوبارہ زندہ کر، پہلے تو روح اسی جگہ تھی نا، وہ پھر اپنی جگہ پر آ گئی، لیکن لکڑی میں وہ بات تو نہیں ہوتی نا۔ یا تو لکڑی کی ایک نباتی زندگی ہوتی کہ پھل پھول لگ جاتے، سبز ہو جاتا، اس میں تو نباتی زندگی بھی ہے، حیوانی زندگی بھی ہے، اور عرفانی زندگی بھی ہے۔ حضور کے عشق میں رونے لگ گیا، اور وہ رونا بھی ایسا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سب سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آ کر اس کو سینے سے لگایا جیسے بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، پھر جا کے وہ بھی آہستہ آہستہ جیسے بچہ سسکتے سسکتے چپ کرتا ہے وہ بھی چپ کر گیا۔ یہ وہی استوانِ حنانہ ہے جس کا ذکر اب بھی ریاض الجنہ میں ہے، وہ اسی مقام پہ تھا۔ تو اس معجزے کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ تو انسان کی روح تو پہلے یہی تھی نا، پھر واپس آ گئی، لیکن اس میں تو کوئی روح نہیں تھی، اور اس میں روح بھی ایسی آئی کہ نباتی بھی، حیوانی بھی، عرفانی بھی، کہ حضور کے فراق میں رونے لگ گیا، اور رونا سب صحابہ نے سنا۔ اسی طرح اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سمجھائی ہیں۔ پرندہ جب چہچہاتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ ایک ایسی وادی سے گزرے کہ اس وادی میں چیونٹیاں بہت تھیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ وہ چیونٹی اب تقریر کر رہی ہے اپنی برادری کو کہ چھپ جاؤ چھپ جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر روند نہ ڈالے، وہ ہم لائے، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا تو پاؤں میں روندی جاؤ گی۔ اب چیونٹی کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اندازہ کریں کہ ایک چیونٹی ہو کر بھی اپنی قوم کی دشمن نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے جو اپنا دشمن ہے، اپنی قوم کا بھی دشمن ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان مسکرائے اس کی بات سن کے کہ دیکھو کیسی اچھی تقریر کر رہی ہے، کبھی چھپ جاؤ، اور پھر مجھ پر بھی الزام نہیں لگا رہی کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا اور تم پس جاؤ گی۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ تو ایک چیونٹی کی بات سمجھ لینا، ایک پرندے کی بات کا چہچہانا سمجھ لینا، یہ بھی عظیم معجزہ ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہاں ہے ہدہد؟ اب اگر آئے گا تو میں اس کو بہت بڑی سزا دوں گا، یا میں اس کو قتل کر دوں گا،
یا عذاب دوں گا، یا پھر اپنا صحیح عذر بیان کرے کہ کہاں گیا وہ۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت آیا، اس نے کہا حضرت سزا دینے سے پہلے میری رپورٹ تو سنیں، انی احطت بما لم تحط بہ، میں تو وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ حضرت بھی اچھا خاصا وہابی تھا کہ پیغمبر کو کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، یعنی آپ کے علم غیب نہیں ہے۔ انی احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ملک سبا سے میں آ رہا ہوں اور میں اس کی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں دیکھا کہ ان کی حاکم جو ہے، بادشاہ جو عورت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا خوبصورت تخت بھی ہے جس پہ بیٹھ کے وہ فیصلے کرتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے اس کی بات سمجھ لی، پرندے کی بھی اور چیونٹی کی بھی۔ تو چیونٹی کا بولنا یا پرندے کا بولنا اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک دن بدبخت ابو جہل آیا، مٹھی بند کی ہوئی تھی، کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بتا دیں نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل، یہ تم نے بڑا چھوٹا سوال کیا ہے، میری شان کے مطابق نہیں ہے، یہ تو چھوٹے بچے بھی پوچھتے رہتے ہیں بھی ہاتھ میں کیا ہے، کبھی ان کا جواب ٹھیک ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، لیکن کھیلتے تو رہتے ہیں۔ میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی اگر ایسی بات ہو جائے تو پھر تو بالکل۔ حضور نے اشارہ کیا تو اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ نے بھی سنا۔ اب دیکھو کہ پرندوں کا چہچہانا ان کی نیچر ہے، فطرت ہے، لیکن پتھر کا بولنا، بولے اور پھر بولے بھی کیا کہ پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے۔ تو اس لیے اس معجزے کو آپ دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم تمام تقابل کریں معجزات کا تو جتنے معجزات حضور کے آپ کو ملیں گے وہ کسی کے نہیں ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لشکر میں ساتھ ہیں، لشکر نے کہا کہ حضور پانی ختم ہو گیا ہے، آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ اطراف میں نظر ڈالو کہیں کوئی چشمہ نظر آ جائے یا کوئی آدمی مل جائے جو اس علاقے کو جانتا اس کو لے آؤ۔ حضرت علی نے اپنے ساتھ ایک دو ساتھی لیے، اونٹ دوڑائے، دیکھا تو ایک عورت مشکی دلاتے ہوئے اپنی اونٹنے پہ جا رہی ہے، میں نے ٹھہرو، ٹھہر گئی۔ ہم نے کہا یہاں سے پانی کے چشمے کتنے دور ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ ہے، ابھی سفر باقی ہے، میں وہاں سے لے آ رہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم ہمارے آقا سرکار سردار نبی کی خدمت میں چلو۔ اب وہ سمجھ گئی کہ میں اکیلی عورت ہوں، اگر نہیں جاؤں گی یہ زبردستی بھی لے جائیں گے، تو وہ بھی چل پڑی، حضور کے خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی مشکیتہ کا منہ کھولو، اسے تھوڑا تھوڑا پانی نکالو۔ پانی نکالا، حضور نے کچھ پڑھا، کچھ لعاب دہن ڈالا، کہا پھر اسی مشکیتہ میں ڈال دو۔ اسی طرح دونوں مشکیتوں کے ساتھ فرمایا اب پانی بھرنا شروع کرو، کیونکہ ایک تو مشکیتہ کا منہ ہوتا ہے نا، ایک پیچھے انہوں نے ٹوٹی بھی لگائی ہوتی پانی بھرنے کے لیے۔
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے پانی بھرا، برتن بھر گئے، جانوروں نے پیٹ بھر لیے، ہم نے پیٹ بھر لیے، اور وہ عورت حیرت سے اپنے مشکیزوں کو دیکھتی ہے کہ اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی، وہ تو اسی طرح ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اماں دیکھ لو، یہ ایک سبب بنا ہے، پانی تو ہمیں اللہ نے دیا ہے، تمہارا پانی ہم نے نہیں لیا، پانی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا صحابہ سے کہ جس کے پاس کچھ ہو اکٹھا کر کے لے آئے، اس کو دے دو، خالی نہ بھیجو تاکہ یہ جا کے اپنے بچوں کو دے۔ تو ایک گٹھڑی سامان کی بھی آپ نے ساتھ دی۔ وہ جب اپنے قبیلے میں آئی اور اس نے آگے اپنے گھر والوں کو اور قبیلے والوں کو یہ بات واقعہ سنایا، سب اتنے متاثر ہوئے کہ سب کو لے کے آئی اور حضور کے ہاتھ میں سب مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے عظیم معجزے جو اللہ نبی کو دیے وہ 4 ہیں۔ معجزے تو سارے عظیم ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ عظیم معجزات ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، اور ایک معراج ہے، اور ایک شق صدر ہے، آپ کے سینے کا کھولنا ہے، اور ایک شق قمر ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ یہ 4 عظیم معجزات ہیں جو اللہ نے میرے آقا کو دیے ہیں۔ زندگی انشاءاللہ پھر ان کو بیان کریں گے۔